یہ 5 آیات آپ کے جسم کی ہر بیماری کو جڑ سے ختم کر دیں گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ 5 آیات کتنی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ 5 آیات سونے سے پہلے پڑھیں، آپ کا جسم خود بخود آپ کی بیماری کو ٹھیک کرنے لگے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، جہاں ہر روز ہمارے چینل گاڈ از لو پر بائبل مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، آپ سب کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہیں پیارے دوستو میں آج آپ کو بہت خاص بات بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی جسمانی بیماریوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہم سب جانتے ہیں بائبل میں لکھی ہوئی ہر آیت اپنے آپ میں ایک گہرا مطلب رکھتی ہے، ایک گہرا خزانہ رکھتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے برکت ہے، نعمت ہے، جو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی اور طاقت کو بھر دیتی ہے، ہمارے دل اور ہماری روح کو سکون دیتی ہے، اور ہماری جسمانی صحت پر بھی ایک گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جب ہم ان آیات کو گہرائی سے محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک بھرپور قسم کی طاقت بھر دیتی ہیں۔ جیسے کہ ایک چھوٹے سے پودے کو پانی دینے سے وہ پودا بڑا ہو کر تناور درخت بن جاتا ہے، ویسے ہی بائبل مقدس کی آیات ہمارے جسم اور ہماری روح کی پرورش کرتی ہیں، ہمیں ہر طرح کی بیماری سے شفا دیتی ہیں، ہر طرح کی بری آتماؤں، شیطان، جادو ٹونے اور ٹوٹکوں سے ہمیں چھٹکارا ملتا ہے۔ دوستو، ہمیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی تنتر منتر کرنے والے کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس خدا کی دی ہوئی وہ طاقت ہے جو ہمیں ہر مشکل سے، ہر بیماری سے نکال سکتی ہے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں، خدا کے مبارک لوگوں، خدا کے بلائے ہوئے لوگوں، خداوند یسوع مسیح کے پیاروں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سب جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں تب بھی بائبل مقدس کی ان آیات کو سونے سے پہلے دہرائیں، آپ کا جسم آپ کے اندر کی ہر بیماری کو خود بخود ٹھیک کرنا شروع کر دے گا۔ دوستو، ان آیات کو کس طرح سے پڑھنا ہے، دعا کس طرح سے کرنی ہے، یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ تو آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے یسایہ 53 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ حالانکہ وہ خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ دوستو، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، لیکن خدا نے ہم سے اس لیے پیار نہیں کیا کہ ہم بہت پیارے ہیں۔ یہ اس کی محبت ہے پیارے دوستو کہ ہم پر اس نے رحم کیا۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو زخمی کیا گیا، اور ان کے اس درد کو سہنے سے ہی ہمیں شفا ملتی ہے، ان کے مار کھانے سے ہی ہم تندرست ہوئے ہیں۔ دوستو، ان آیات کو غور سے سنیں اور اپنے دل میں ان کا مفہوم ضرور رکھیں۔ جب ہم سونے سے پہلے اس آیت کو دہراتے ہیں تو ہمارا جسم اپنے اندر کی ہر بیماری کو دھیرے دھیرے چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ دوسری آیت ہے زبور 103، اس کی 2 اور 3 آیت۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ دوستو، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہمارے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہماری ساری بیماریوں میں ہمیں شفا دیتا ہے۔ دوستو، جب ہم اس آیت کو دہراتے ہیں تو ہم خدا کی رحمت کو یاد کرتے ہیں اور اپنے جسم کو شفا کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تیسری آیت ہے یرمیہ 17 باب اور اس کی 14 آیت۔ اے خداوند، تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ اس آیت میں یرمیہ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ انہیں شفا دیں اور بچائیں، اور اپنے خدا پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری سنتے ہیں اور ہمیں شفا دیتے ہیں۔
चौथी आयत है मत्ती उसका 8वां बाब और उसकी 17 आयत, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। दोस्तों, इस आयत में कहा गया है कि हमारे प्यारे खुदावंद यसु मसीह ने हमारी कमजोरियों और बीमारियों को अपने जिस्म पर ले लिया है। जब हम इस आयत को दोहराते हैं तो हमें यकीन होता है कि हमारी बीमारियों को भी हमारे खुदावंद यसु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है और हमें शिफा दे दी है। 5वीं आयत, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 24वीं आयत, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। दोस्तों, एक बार फिर इस आयत में बताया गया है कि खुदावंद यस्सु हमारे प्यारे खुदावंद ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर जाएं और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा रहें। और फिर वही बात दोबारा दोहराई गई कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। दोस्तों, अगर हम इस आयत को सोने से पहले दोहराते हैं तो हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाकर शिफा पाते हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अब जबकि हमने इन 5 आयात को देख लिया है, पढ़ लिया है, तो चलिए अब समझते हैं कि इन आयात को हमने किस तरह से दोहराना है ताकि हमें इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। सोने से पहले एक साफ और पुरसकून जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। दिल में तसव्वुर करें कि खुदावंद आज आपको शिफा देने वाले हैं। अब आयत को दोहराना शुरू कर दें। एक एक आयत को, एक एक लफ्ज को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें। हर आयत के बाद खुदा से दुआ करें और दिल में तसव्वुर यही रखें कि आज ही आप ठीक हो जाएंगे। पूरे ईमान और भरोसे के साथ खुदावंद यसु मसीह के नाम से दुआ करें और फिर उसी तसव्वुर के साथ सो जाएं कि खुदावंद यसु ने आपकी सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। उन्होंने आपके गुनाह माफ कर दिए हैं। उन्होंने आपको शिफा दे दी है। आमीन। दोस्तों, बाइबल की ये आयत ना सिर्फ आपके दिल और रूह को सुकून देंगी बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत को भी बेहतर बनाएंगी। जब हम इन आयत को पूरे ईमान और भरोसे के साथ दोहराते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक मिस्बत तवानाई पैदा होने लगती है और हमारी बीमारियों को ठीक करने में हमें मदद मिलती है। अब मैं आपका भाई इमरान चैनल गॉड इज लव से आपसे इजाजत चाहता हूं, इस दुआ के साथ कि खुदावंद आपको हमेशा हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर तरह की तंगी से, हर तरह की जिल्लत से, हर तरह की मोहताजी से बचाए रखे। हमारे प्यारे खुदावंद यस्सु की रहमत हमेशा मेरी और आप सबकी हिफाजत करे। आमीन।